والے آئے ہیں وہ کیمروں میں اس کی فوٹیج بھی آ گئی۔ کیا عبداللہ طاہر کو انصاف ملے گا یا یہ قتل بھی سیاست کی گرد میں دب جائے گا؟ دن دہاڑے لاہور کے ایک کلینک میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ، 4 فائر، 3 گولیاں عبداللہ طاہر کو لگی، ایک ڈاکٹر کے بازو میں جا لگی۔ آخر قاتل کون تھے؟ کیا یہ منصوبہ بندی تھی اور کیا لاہور پولیس اس معاملے کو واقعی حل کر پائے گی؟ ناظرین، جاننے کے لیے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور جہاں دن کے اجالے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن کا نام چودھری عبداللہ طاہر ہے، وہ معمول کے مطابق اپنے علاج کے لیے گارڈن ٹاؤن کے ایک کلینک پہنچتے ہیں۔ بظاہر سب کچھ تو بالکل ٹھیک تھا اور معمول کے مطابق تھا، لیکن چند ہی لمحوں بعد سب کچھ بدل گیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور فیصل کامران کے مطابق عبداللہ طاہر گزشتہ 2 ماہ سے اسی کلینک میں جوائنٹ پین کا علاج کروا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کلینک کے اندر داخل ہوئے، 2 موٹر سائیکل سوار حملہ آور آئے، اندر داخل ہوئے اور 4 فائر کر دیے۔ نتیجتاً 3 گولیاں عبداللہ طاہر کو لگی جبکہ 1 گولی ڈاکٹر کے بازو میں جا لگی۔ عبداللہ طاہر موقع پر ہی جہاں بحق ہو گئے جبکہ حملہ آور چند سیکنڈ میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عبداللہ طاہر کا تعلق بنیادی طور پر اکاڑا سے تھا، تاہم وہ لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں رہائش پذیر تھے۔ واقعے کے فوراً بعد لاہور پولیس، فرانزک ٹیمیں اور تحقیقاتی افسران موقع پر پہنچے۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے گئے، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی اور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی شناخت کے لیے مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہیں۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ کیس جلد ٹریس کر لیا جائے گا، لیکن اس قتل کے بعد ایک بار پھر سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں ایک ہی سوال گونج رہا ہے، وہ یہ: کیا عبداللہ طاہر کو انصاف ملے گا؟ پاکستان میں ماضی میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکن قاتلانہ حملوں اور تشدد کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ ایسے واقعات کے بعد اکثر شفاف، تیز رفتار اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ سامنے آتا ہے۔ اس کیس میں بھی یہی جاننا چاہتی ہے عوام، کیا اس قتل کے اصل محرکات سامنے آئیں گے؟ کیا منصوبہ ساز اور حملہ آور قانون کے کٹہرے میں آئیں گے یا یہ مقدمہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ صرف ایک اور فائل بن کر رہ جائے گا؟ ناظرین، ان سوالات کے جوابات ابھی مستقبل کے ہاتھ میں ہیں۔ فی الحال پولیس کی تحقیقات جاری ہیں اور کسی بھی شخص یا جماعت کو ذمہ دار قرار دینا قبل از وقت ہوگا جب تک تفتیش مکمل نہ ہو جائے۔ ہم اس کیس کی ہر نئی پیش رفت آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتی ہوں اگلے ولاگ میں اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنے ہوسٹ جویریہ زبیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔